جہاں حمل اور فصال ان کی ٹوٹل مدت 30 ماہ ذکر ہوئی ہے. یعنی حمل اور دودھ پلانا چھڑوانے تک یہ ٹوٹل مدت 30 مہینے، دونوں کو ملا کر یہ مدت بیان ہوئی. اور سوال یہ کہ حمل کی مدت کتنی ہے اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ قرآن نے کئی مقامات پر دودھ پلانے کی مدت کو ذکر کیا ہے. دودھ پلانے کی سورہ لقمان وفصالہ فی عامین کہ بچے کو دودھ چھڑانا 2 سال میں. سورہ بقرہ کا مضمون ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں. جن کا ارادہ ہو مکمل رضاعت کا، مکمل دودھ پلانے کا، تو مکمل مدت رضاعت 2 سال ہے. اب یہاں ٹوٹل 30 مہینوں کا ذکر ہے دودھ پلانا اور حمل. تو قرآن نے خود واضح کر دیا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، یعنی 2 سال کے 24 مہینے بنتے ہیں. تو ان 30 مہینوں میں سے 24 نکال دیں، باقی 6 ماہ بچتے ہیں. یہ 6 ماہ جو ہے حمل کی مدت ہے. کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے. عام طور پہ 9 ماہ مدت ہوتی ہے، اس سے بڑھ بھی سکتی ہے، کچھ کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اقل مدت حمل ہے وہ 6 ماہ ہے. یعنی قرآن کے مضامین سے یہ بات ثابت ہوگی. یہاں 30 ماہ کا ذکر ہے، حمل اور رضاعت دونوں کی مدت. اب حمل کی کتنی، رضاعت کی کتنی، یہ فیصلہ دوسری آیات کرتی. یعنی قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے. وفصالہ فی عامین، دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال. یہ سورہ بقرہ کا موضوع کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، تو 2 سال کے 24 مہینے بنتے ہیں. اور یہاں ٹوٹل 30 مہینوں کا ذکر ہے، تو 30 میں سے 24 نکال دیں، باقی 6 ماہ بچتے ہیں. گویا 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہے اور 6 ماہ حمل کی مدت ہے کم از کم. جس کا معنی یہ ہوا اگر کسی خاتون کو شادی کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو جائے تو اس پر الزام نہ لگایا جائے، اس کو متہم نہ کیا جائے، کیونکہ 6 ماہ کم از کم حمل کی مدت ممکن ہے. اور ایک قصہ پیش بھی آیا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں. یہ باجہ بن زید الجوہنی یہ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم کی ایک عورت جس کی شادی ہوئی اور وہ شوہر بھی ہماری قوم کا تھا، ہمارے قبیلے کا تھا، اس خاتون نے 6 ماہ بعد بچہ جن دیا. 6 ماہ بعد بچہ جن دیا. تو اس کی خبر جناب خلیفہ کو دی گئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو. یہ معاملہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا 6 ماہ شادی کے بعد، مانا یہ بچہ یعنی ولد الزنا حلال کا نہیں. اور حکم دیا کہ اس خاتون کو رجم کر دیا جائے. رجم کے لیے بھیجا گیا. تو سزا نافذ ہونے سے قبل وہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب تشریف لے آئے. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ معاملہ، یعنی اس خاتون نے شادی کے 6 ماہ بعد بچہ جن دیا. تو جناب علی نے کیا فرمایا کہ یہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا کہ عورت کا حمل اور دودھ چھڑانا اس کی ٹوٹل مدت 30 مہینے. اور اللہ ہی فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں. تو باقی 6 ماہ بچے نا. تو 6 ماہ کم از کم مدت حمل ہے. تو آپ اس عورت کو کیسے رجم کر رہے ہیں؟
جب قرآن نے 6 ماہ مدت حمل ذکر کر دی جو کم از کم مدت ہے تو اس کو رجم کرنا جائز نہیں ہے. یہ بچہ صحیح ہے. چنانچہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا نمائندہ بھیجا کہ اس خاتون کو واپس لایا جائے اور اس کی سزا آپ نے موقوف کر دی.